کیا عنبر اور آصف صاحب اپنے کھانے کے بزنس میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا مہک کو پتہ چل جائے گا کہ عامل بابا کے تعویذوں کے ذریعے ماہنور کی ماں صرف مجھے پاگل بنا رہی ہے؟ کیا ماہنور اور اس کی ماں کی اصلیت سامنے آنے کے بعد شاہویر اسے چھوڑ کے ایمان کو اپنی زندگی میں واپس لانے کی کوشش کرے گا؟ اور کیا ایمان شاہویر کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دے گی یا اسے مزید چانس دے گی؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو یہ کہ عنبر اور آصف صاحب اپنا کھانے پینے کا باقاعدہ بزنس شروع کرنے والے ہیں، جس کے لیے آصف صاحب دکان بھی لے چکے ہیں، اور عنبر کو یاد دلاتے ہیں کہ جب جوانی میں ہمارے حالات برے تھے لیکن تم نے میرا جس طرح سے ساتھ دیا تھا، اس کے بعد میں نے اتنی ترقی کی کہ چھوٹی سی دکان سے شروع ہونے والا بزنس پھیل کے بہت بڑا ہو گیا اور مارکیٹ میں میرا ایک نام تھا، اور آج ایک دفعہ پھر تم میرا ساتھ دے رہی ہو اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر ترقی کریں گے۔ تو عنبر آصف صاحب کو یقین دلاتی ہے کہ میں مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ناظرین، اب عنبر اور آصف صاحب جو ایک چھوٹی سی دکان سے اپنے کھانے پینے کا بزنس کا سٹارٹ لے رہے ہیں، بہت جلد ان کا اپنا ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہوگا، جبکہ دوسری طرف ان کے تینوں بیٹے جو گھر کی بربادی کے برابر ذمہ دار ہیں، انہیں آگے چل کے احساس ہو جائے گا کہ ان کے فیصلے کتنے غلط تھے۔ دوسری طرف مہک ایک بار پھر اپنی ماں سے پیسے مانگتی ہے اور ماہنور کی ماں کے ہاتھ پر لا کے رکھ دیتی ہے۔ اب ماہنور کی ماں اس دفعہ ڈبل چالاکی کرتی ہے کہ عامل بابا کو بھی پیسے نہ دینے پڑیں۔ تبھی مہک سے کہتی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ جاؤ گی تو گھر والوں کو شک ہو سکتا ہے، میں ایسا کرتی ہوں کہ اس بار میں اکیلی ہی عامل بابا کے پاس جاتی ہوں اور تمہیں تعویذ لا دیتی ہوں، بس تم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ عمل بالکل ٹھیک کرنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس دفعہ پھر کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ جبکہ مہک ابھی تو ماہنور کی ماں کی باتوں میں آ جائے گی، لیکن جب ماہنور کی ماں بار بار عامل بابا کے تعویذ کے لیے مہک سے پیسے مانگے گی اور مہک کو پریگننسی بھی نہیں ہوگی، تو آگے چل کے اسے پتہ چل جائے گا کہ ماہنور کی ماں کس طرح اسے پاگل بنا رہی تھی۔ لیکن افسوس کہ تب تک وہ اپنا بہت پیسہ ضائع کر چکی ہوگی اور اپنا یہ دکھ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکے گی۔ دوسری طرف ماہنور کی ماں شاہویر کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا میری بات سنو، اب جب کہ میں تمہاری رسپانسبلٹی ہوں، تو جس طرح تم اپنی ماں کو اور ایمان کو مہینے کا خرچہ دیتے ہو، اسی طرح تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم مجھے اور ماہنور کو بھی مہینے کا خرچہ دو۔ یہاں پر شاہویر یقیناً سوچے گا کہ میں نے تو اپنی ماں کو یا ایمان کو کبھی خرچہ دیا ہی نہیں، نہ ہی ایمان نے کبھی مجھ سے ڈیمانڈ کی۔ کتنی خوددار ہے وہ لڑکی کہ جب میں نے اس کے ساتھ رشتے میں دھوکہ کیا تو وہ خود ہی اپنے لیے اور زاویار کے لیے محنت کر رہی ہے، جبکہ یہاں میں آلریڈی ماہنور کو اپنے حصے میں ملے تمام پیسے دے چکا ہوں، جو کہ ماہنور نے مجھے یہ کہہ کے لوٹے تھے کہ آن لائن بزنس کے ہم دونوں 50% کے پارٹنر ہیں، لیکن نہ تو آج تک شاہویر کو یہ پتہ چل سکا کہ وہ بزنس کس نام سے ہے، اور نہ ہی آج تک اسے کبھی وہاں سے پروفٹ آیا۔ اور شاہویر نے جب بھی اس بزنس کے بارے میں ماہنور سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو ماہنور نے ہمیشہ ہی ٹال مٹول سے کام لیا، اور اب یہ ماہنور کی ماں ہے، اتنی لالچی عورت کہ میرا تمام بینک بیلنس خالی ہو جانے کے بعد بھی مجھ سے مہینے کا خرچ مانگ رہی ہے۔ ابھی تو شاہویر شاید کرٹیسی میں چپ کر جائے گا، لیکن آگے چل کے آہستہ آہستہ جب ماہنور کی اصلیت شاہویر کے سامنے آئے گی اور وہ ماہنور کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ فون پر باتیں کرتے اور گھومتے پھرتے دیکھے گا، تب اس کی آنکھیں کھلیں گی کہ ایمان اور میری امی ان ماں بیٹی کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتے تھے، ان لوگوں کا تو کریکٹر ہی ٹھیک نہیں۔ اور تب شاہویر کو نہ صرف شرمندگی ہوگی بلکہ وہ ماہنور کو چھوڑ کے ایمان کو واپس اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا، لیکن ماہنور بھی شاہویر کو صاف سنا دے گی کہ تم مجھے اور میری ماں کو اس گھر سے نہیں نکال سکتے، اگر تم لوگوں نے ہمیں اس گھر سے نکالا تو ہم سیدھے پولیس اسٹیشن جائیں گے، اور تمہیں تو پتہ ہے نا کہ عورتوں پہ ظلم کرنے والوں کے خلاف قانون کتنی سخت کارروائی کرتا ہے۔ شاہویر کو تب جا کے اندازہ ہوگا کہ وہ ایک ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور دوسری طرف ایمان ہے جس کے بیٹے زاویار کی طبیعت اتنی خراب تھی، لیکن لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ بیٹا بیماری کی حالت میں صوفے پہ لٹایا ہوا ہے اور شاہویر نے الگ شکل بگاڑ رکھی ہے، ایمان نے الگ شکل بگاڑ رکھی ہے۔
اگر شاویر سچ میں زاویار سے اتنی محبت کرتا ہے، اس سے ملنے آیا تھا، تو بخار کا سوچ کے سب کی مخالفت کے باوجود شاویر کو چاہیے تھا کہ فوراً اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا، جبکہ دوسری طرف ایمان بھی بیٹھ کے شاویر کی شکل دیکھ رہی ہے۔ بھئی تم اپنے بیٹے کو لو اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ۔ تو ناظرین، مجھے لگتا یہی ہے کہ جو بار بار بچے کو بیمار دکھایا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے آگے چل کے بتایا جائے کہ بچے کو کوئی بہت ہی سیریس بیماری ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زاویار اس دنیا سے ہی چلا جائے، کیونکہ ایک ٹیزر میں یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ ایمان ایک جنازے کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ شاویر تو ایمان کو ہی اس سب کا رسپانسیبل ٹھہرائے گا کہ تمہاری نیگلیجنس کی وجہ سے میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ ایمان شاویر کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گی کہ اگر تم اتنے ذمہ دار ہوتے تو دوسری عورت کے چکر میں نہ پڑتے، تم ہمارے لیے کماتے اور میں گھر میں رہ کے اپنے بیٹے کا خیال رکھتی۔ اور ایک یہی زاویار تھا جس کی وجہ سے ایمان نے ابھی تک شاویر کے ساتھ رشتہ نہیں توڑا تھا، لیکن جب زاویار ہی نہیں رہے گا تو ایمان فیصلہ کر لے گی کہ اب مجھے شاویر جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ ادھر شاویر جب ماہنور کی اصلیت نظر آنے کے بعد ایمان سے آ کے معافی مانگے گا، اسے واپس اپنے گھر آنے کا کہے گا، تو ایمان شاویر کو اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ اب میں یہ رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ دوسری طرف ایمان کی ماں شہناز اپنی چھوٹی بیٹی مسکان کے لیے رشتے دیکھتی ہے، جبکہ مسکان ہر بار ان رشتے والوں کے ساتھ بیٹھنے سے، بات کرنے سے انکار کر دیتی ہے، اور شہناز اس بات پہ بہت خفا ہوتی ہے۔ تو مسکان اپنی ماں سے کہتی ہے کہ پلیز مجھے میری زندگی کا فیصلہ خود کرنے دیں، تاکہ اگر کل کو میرے ساتھ کچھ برا ہوتا بھی ہے تو میں اپنے ماں باپ کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہراؤں۔ شہناز تو اپنی بیٹی کی بات سن کے خفا ہو جاتی ہے، حالانکہ شہناز کو خفا ہونا نہیں چاہیے، مسکان نے 100% ٹھیک بات کی ہے، کیونکہ اگر ماں باپ کے کیے ہوئے رشتے اتنے ہی پائیدار ہوتے تو ان کی بڑی بیٹی ایمان اس وقت در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ جب شہناز اور رفیق کو پتہ چلے گا کہ مسکان راحم کو پسند کرتی ہے تو یقیناً وہ بھی مسکان کی پسند کو سراہیں گے، کیونکہ راحم سچ میں ایک بہت ہی سلجھا ہوا لڑکا ہے، جبکہ دوسری طرف راحم کے ماں باپ کو بھی اپنے بیٹے کی پسند بہت پسند آئی ہے، اور وہ تو مسکان کے ساتھ راحم کی شادی کو لے کے بہت خوش ہیں، بس صرف انہیں فکر ہے تو اپنی بیٹی مہک کی، جو کسی طور مسکان کو اپنی بھابھی بنانا نہیں چاہتی، جبکہ یہ راحم کی زندگی کا فیصلہ ہے، اسے اس کی مرضی سے کرنے کا پورا اختیار ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آگے چل کے جب آریان کو پتہ چلے گا تو وہ بھی مہک کو سمجھائے گا کہ بھئی مسکان اور ایمان دونوں ہی میری نظروں کے سامنے بڑی ہوئی ہیں، دونوں کی پرورش بچپن سے ہی ماموں مامی نے بہت اچھی کی ہے، اور اگر راحم کی شادی مسکان سے ہو جاتی ہے تو یقین کرو کہ یہ بہت اچھا فیصلہ رہے گا، ورنہ سوچو کہ کوئی ایسی لڑکی آ جاتی ہے جس کی تمہارے ماں باپ سے بھی نہیں بنتی اور راحم سے بھی لڑائی جھگڑے کرتی ہے، تو نہ صرف ماموں مامی بلکہ راحم کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آپ کو میری بہوئیں ڈرامے کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔